مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے بچوں، میں کاشف محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم اسلامیت پڑھیں گے. گریڈ 9 اور گریڈ 10 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے ہے، بلکہ یہ والا میسیج تو ہر مسلمان کے لیے ہے انشاءاللہ. ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں آج کل، اور آج جو حدیث کا مطالعہ جو ہم کریں گے انشاءاللہ وہ ہے حدیث نمبر 5، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب لوگ اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، جو چیز لے کر آئے، اس پہ ہم مکمل طور پر اگر عمل ہم نہیں کرتے تو ہم مومن نہیں رہتے. پہلے پیارے بچوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے. مسلمان، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مومن، میں دیسی لفظوں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. مسلمان ویسے تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اب کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ جو چیزیں فرض کی ہوئی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس پہ مکمل طور پر عمل کریں گے تو ہم مومن بنیں گے. فرق دیکھا آپ نے؟ صرف کلمہ پڑھنے سے آپ مسلمان ہو گئے ہیں، اور اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیا لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ الہدا، قرآن حکیم، فرقان حمید، قرآن مجید. الہدا لے کر آئے. اور کیا لے کر آئے؟ اپنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری چیز الہدا، قرآن پاک. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. بالکل بات کلیئر ہے، نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن پاک کی ساری باتیں نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم ساری باتیں نہیں مانتے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. اس میں ایک مشکل چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے پیارے بچوں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا مومن ہیں، اور مومن ہیں تو کیا پورے مومن ہیں یا آدھے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جو قرآن مجید کے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو قوانین ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اپنی زندگی پہ لاگو کرنے. جس طرح آپ کو سکول میں سلیبس ملتا ہے کہ اسلامیات کا سلیبس یہ ہے، اردو کا یہ ہے، میتھس کا یہ ہے، سائنس کا یہ ہے، تو آپ کو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ سارے کے سارے سوال پیپر میں آنے ہیں، اور اگر آپ یہ سارے کے سارے سوال پیپر میں کریں گے تو پاس ہوں گے. اگر 100 میں سے 30 نمبر لیں گے تو فیل ہو جائیں گے، 40 لیں گے تو فیل ہو جائیں گے، 50 لیں گے تو فیل ہو جائیں گے. یہ ایسا سلیبس ہے کہ 100 میں سے 100 نمبر ہی ہم نے لینے ہیں تو پاس ہونا ہے. اب مثال قرآن مجید آپ کو کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں، آپ نے 5 نمازیں پوری پڑھنی ہیں، اور 5 کی جگہ کوئی 4 پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پورے کا پورا مومن نہیں ہے. 30 روزے فرض ہیں یا 29 روزے فرض ہیں، روزوں میں اگر ہم کوئی روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو ہم پورے کے پورے مومن نہیں ہیں. زکوٰۃ ہم نہیں دیتے پوری کی پوری تو ہم پورے کے پورے مومن نہیں ہیں. اور قرآن مجید میں کتنے زیادہ احکامات ہیں، اگر ہم ان سارے احکامات کو اپنی عملی زندگی پر عمل نہیں کرتے، عملی زندگی میں پورے کے پورے اس میں داخل نہیں ہو جاتے، تو پیارے بچوں ہم اس حدیث کے مطابق ہم مومن نہیں ہیں. اس لیے ہم نے اب سوچنا ہے کہ ہم قرآن پاک کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں لاگو کیوں نہیں کر پا رہے.
اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کس کس جگہ پہ ہم نے اس قرآن پاک کو، فرقان حمید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورے کا پورا سلیبس میں لاگو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو جگہ ہے نا وہ آپ کی گھر کی زندگی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گھریلو زندگی، اس کو آئلی زندگی بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ کی جو بیس ہے نا، آپ کے معاشرے کی بیس جو ہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہے، جس کو انگلش میں ڈومیسٹک لائف بھی کہتے ہیں۔ اب اس گھر میں ایک مدر ہے، اس گھر میں ایک فادر ہے، اور اس گھر میں بچے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ماں کی زندگی پوری کی پوری قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ اب آپ نے جاننا ہے کہ ماں اپنے پورے حقوق، اپنی پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک قرآن و حدیث کے مطابق گزار رہی ہے تو مومن ہے۔ باپ اپنی پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک یا شام سے لے کے صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق گزار رہا ہے تو مومن ہے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ سارے کے سارے احکامات قرآن و حدیث کے مطابق بتا رہا ہے، تو پھر آپ کی گھریلو زندگی بہت ہی شاندار زندگی۔ اب گھریلو زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ کام ہیں کرنے والے، آپ کا پہننا، اوڑھنا، بچھونا، کھانا پینا، مرنا، شادی کرنا، اور جتنے بھی آپ کے زندگی میں رسومات آتی ہیں، آپ کی پڑھائی لکھائی، آپ کا عید الفطر منانا، عید الاضحیٰ میں منانا، نمازیں پڑھنا، سب کچھ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو پھر آپ کی گھریلو زندگی بہت ہی شاندار ہے۔ اس سے تھوڑا آپ اوپر جاتے ہیں، یہ آپ کی بیس ہے جس کو بنیادیں بولتے ہیں، اس کے تھوڑا آپ اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کی معاشرتی زندگی آتی، جس میں آپ کا معاشرہ شامل ہے، جس میں ایک نہیں کافی زیادہ گھروں کے بچے باہر آتے ہیں۔ یہ آپ کا گھر ہے، یہ باقی لوگوں کے گھر ہیں یہاں پر، وہ جب باہر آتے ہیں تو ایک معاشرتی زندگی یا اقتصادی زندگی بنتی، اقتصادی زندگی۔ اب ہم نے اس زندگی کو دیکھنا ہے کہ یہ زندگی بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب معاشرتی زندگی میں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم چلے گا، یہاں پر معاشرے میں اللہ کا حکم چلے گا، گھر میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، معاشرے میں سود نہیں ہوگا، زناکاری نہیں ہوگی، پردے کا اہتمام کیا جائے گا، سب لوگ برابر ہیں، مرد اور عورتیں سب لوگ برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ تو اب ہم معاشرے میں دیکھیے کیا اسلامی زندگی آپ کے معاشرے میں قائم ہے، مکمل طور پر اسلامی زندگی ہے؟ آپ نہیں دیکھتے ہر طرف غربت ہے، ناانصافی ہے، ہر طرف گندگی ہے، لیکن قرآن اور سنت آپ کو یہ تو نہیں بتاتا۔ تو ہم نے اپنے معاشرے کو بھی پورے کا پورا ان دونوں چیزوں کے تابع کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو چوٹی بنتی ہے میرے پیارے بچوں، وہ آپ کی سیاسی زندگی بنتی ہے۔ یہ آپ کی سیاسی زندگی ان دونوں زندگیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سیاسی زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کا پریزیڈنٹ، صدر اور آپ کا پرائم منسٹر اور اس کے علاوہ جو نیچے منسٹرز ہیں جن کی کابینہ بنتی ہے، کیا وہ جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ملک چلا رہے ہیں، وہ کیا قرآن و حدیث کے مطابق جو رولز ہیں اس کے مطابق چلا رہے ہیں؟ اگر نہیں چلا رہے تو وہ پھر شرک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق اس معاشرے کو نہیں چلا رہے۔ یہ پاکستان لیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، جہاں پہ کلمہ اللہ کا، راج اللہ کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسمبلیوں میں کیا اللہ کا راج ہے؟ کہ ہمارے منسٹر جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ اللہ کے قانون کو لاگو کر رہے ہیں اس معاشرے میں؟ جہاں جدھر بھی جائیں اللہ کا قانون ہو، تو آپ کا معاشرہ سود سے بھرا ہوا ہے، آپ کا معاشرہ مہنگائی سے بھرا ہوا ہے، آپ کا معاشرہ غربت کو عام کر رہا ہے، آپ کے معاشرے میں انصاف آپ کو نہیں ملتا، آپ کو انصاف قرآن و سنت کے مطابق نہیں ملتا۔ تو ہم نے برا مت منائیے گا، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں تو صرف قرآن اور سنت کے اصول آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اور میرا نبی یہ بتا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ میری خواہش،
میں نے اپنی خواہش کو ان دونوں خواہشات کے مطابق کرنا ہے، اگر نہیں کروں گا تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو اب پیارے بچوں، ہم نے فکر کرنی ہے کہ اپنی گھریلو زندگی کو مکمل طور پر قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیے، اور پھر جب آپ معاشرے میں جائیں تو وہ آپ کو مانیں کہ آپ کسی دینی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور اسی معاشرے میں سے منسٹر اور پرائم منسٹر بنتے ہیں، پریزیڈنٹ وغیرہ بنتے ہیں، اور جب وہ پریزیڈنٹ اور منسٹرز اور پرائم منسٹر بنے تو وہ بھی دنیا کہے کہ ہاں یہ منسٹرز اور پرائم منسٹر وغیرہ یہ بھی دینی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، جو کہ اللہ کے قانون کو لاگو کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف ایک ملک میں نہیں، اس پوری دنیا میں۔ امید ہمیں اپنی اس کی تشریح آپ کو میں سمجھا پایا ہوں گا اور آپ سمجھ پائے ہوں گے۔ اس کو اچھی طرح سے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اس گھریلو زندگی سے شروع کیجئے۔ آپ اگر لڑکے ہیں تو آپ نے پہلے اکیلے اپنی زندگی کے اوپر ان دونوں قوانین کو لاگو کرنا ہے میرے بچوں، پہلے اکیلے کو، پھر لڑکی نے کرنا ہے، باپ نے علیحدہ کرنا ہے، ماں نے علیحدہ کرنا ہے، دادا نے علیحدہ کرنا ہے، دادی نے علیحدہ کرنا ہے، پوتے پوتیاں دوتے دوتیوں نے علیحدہ علیحدہ سے کرنا ہے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہر بندے نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کرنی ہے، تو پھر حدیث کے مطابق ہم اپنی ساری خواہشات، ہماری اپنی کوئی خواہشات نہیں ہونی چاہیے میرے پیارے بچوں، ہماری خواہشات کو ایک لمٹ کے اندر رکھا گیا ہے کہ یہ اتنی زیادہ خواہشات قرآن اور سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، ہم اپنی خواہشات اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہمیں لالچی نہیں بننا، قرآن ہمیں لالچی بننے کے لیے نہیں کہتا، قرآن ہمیں قربانیاں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اگر مومن کی ڈیفینیشن اگر آپ قرآن پاک میں سے پڑھیں گے تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، مومن تو وہ ہیں، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر شک میں نہ پڑو، اور جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے اپنے مالوں سے محبت نہیں کرنی، ہم نے اس دنیا سے محبت نہیں کرنی، ہم نے ویلتھ سے محبت نہیں کرنی، ہم نے اپنے بال بچوں سے محبت نہیں کرنی، ہم نے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، اور پھر کہیں جا کے دوسری چیزوں سے محبت ہم نے کرنی ہے۔ اس لیے اپنی پرائیورٹیز کو ہم نے بدلنا ہے۔ ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے، دین بھی ساتھ رکھیں اور دنیا بھی ساتھ رکھیں۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے ہمسایوں سے محبت کرنی، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنی، اپنے معاشرے سے محبت کرنی، اپنی صفائی کی ہم نے دھیان رکھنا، ہم نے سچ کا بول بالا کرنا ہے، ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے انصاف اپنے معاشرے میں لے کر آنا ہے، ہم نے یکسانیت اپنے معاشرے میں لے کر آنی، اور جدھر جدھر جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں ہوں، جدھر جدھر جائیں قرآن پاک کی بہاریں ہوں، اور اللہ کا قانون ہر طرف ہو۔ پیارے بچے، اس کو جلدی سے سمجھ لیجئے اور اپنے لفظوں میں اس کو لکھیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہماری زندگیوں کو کر دے، تاکہ ہم مومن بن جائیں اور ہماری دنیا میں بھی بخشش ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔